کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی اعلیٰ صفات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں. کہیں یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں. انا ارسلناک بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو ایک روشن چراغ ہم نے بنا کر بھیجا. اور بڑی بڑی صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ انت عبدی، تم میرے بندے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جتنی بھی صفتیں ہوں، انسان کتنے بھی کمال کو پہنچ جائے، کسی بھی علم میں، ہنر میں، عبادت میں، زہد میں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، سب سے اعلیٰ وصف انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بنے، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا. عبدیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس عبدیت کا احساس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی صفت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکے. اور یہ جو بزرگوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، ان کے پاس جا کے رہو، ان سے استفادہ کرو، تو اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عبدیت حاصل ہو جائے، انسان کے دل میں عبدیت کا احساس جاگزین ہو جائے، اللہ کا بندہ بننے کا احساس اس کے دل میں جاگزین ہو جائے. پچھلے مرتبہ بھی اس کی تھوڑی تشریح کی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے. عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے کسی انسان کا. اس کائنات میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی یہاں تک کہ کوئی پیغمبر بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتا. اتنے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد جو کسی کا مقام رکھا ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کے سارے مقامات میں سب سے پہلے انت عبدی، تم میرے بندے ہو. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے عبدیت کا مقام ہے کہ وہ بندہ بن جائے. ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، میرے اندر فلاں صفت ہے، میرے اندر فلاں کمال ہے. یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے سے برتر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اور اسی طرح معصیتیں وہ نکلتی ہیں اس بات سے کہ انسان نے اپنے عبد ہونے کا، بندہ ہونے کا تصور اس کے دل میں بیٹھ جائے تو بس یہ سب سے بڑا کمال ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ عبدیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ آپ حضرات واقف ہوں گے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے اونچے درجے کے مصنفین میں سے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے تعلیف فرمائی. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سیرت مبارکہ لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو لکھ تو دی اور بہت تحقیق کے ساتھ لکھی، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ سیرت تو تم نے لکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سیرت کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ تمہارے اپنی زندگی میں بھی آیا کہ نہیں؟ جس ذات والا صفات کی سیرت لکھی ہے، آپ کے اخلاق طیبہ کا بیان ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان ہے، تمہارے اندر بھی کچھ آیا اس کا حصہ؟ تو جب اس لحاظ سے دیکھتا تھا تو دل میں ایک طرف پیدا ہوتی تھی کہ کس طرح میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کروں. اور ساتھ میں یہ بھی ان کے دل میں بات تھی کہ عام طور سے آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر آدمی اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور ان سے اصلاح نہ کرائے. جب تک کسی اللہ والے کی خدمت میں نہ آ جائے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ سارے ہندوستان اس وقت تک ایک تھا، پاکستان ہندوستان تب ایک ہی تھا، تو سارے ہندوستان میں نظر دوڑاتا تھا تو کہیں پر بھی نگاہ نہیں جاتی تھی. اگر جا کر ٹھہرتی تھی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کر استفادہ کروں. تو ایک مرتبہ صرف تجربے کے لیے یہ سوچ کر کہ جا کر میں دیکھوں کہ میرا وہاں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون پہنچے، اور خیال تھا کہ ایک آدھ دن رہ کر وہاں پر حضرت کے مزاج و مذاق کا اندازہ کریں گے، حضرت کی باتیں سنیں گے تو دل کو لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں وغیرہ. تو جا کر رہے. ایک آدھ دن کے بعد جتنی دیر بھی قیام رہا تو طبیعت تو مائل ہوئی حضرت کی طرف. جب چلنے لگے تو چلتے وقت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دی. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو تو اس سے نصیحت کی فرمائش کر دی جائے، بشرطے کہ اس کی طبیعت پر بار نہ ہو، کوئی جلدی میں نہ ہو وہ، تو اس وقت اس سے فرمائش کر دینا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس واسطے کہ
جب نصیحت کی فرمائش کی جاتی ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے بندے پر، اس اللہ کے اللہ والے پر وہی بات اس کے قلب میں ڈالتے ہیں جو مخاطب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں بزرگوں کے قصوں میں، تو اس کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا سید صاحبان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دی، تو خود ہی واقعہ سناتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہاتھ کو سینے کی طرف لے جا کر ایک جھٹکا دیا اور یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر نصیحت، اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ ہاتھ کچھ اس طرح ہلایا اور جھٹکا دیا، ہاتھ اپنا اول و آخر ہمارے ہاں تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ تو حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تھا، یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ایسا لگا کہ وہ جھٹکا دل پہ جا کے لگا، وہ جھٹکا دل پہ لگا، اور اس وقت سے میں نے اس جھٹکے نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور جب تک پھر بعد میں مسلسل حاضری ہوتی رہی حضرت والا کی خدمت میں، تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ جھٹکا نہیں لگا تھا اس وقت تک دماغ میں خناس تھا اپنے علم کا کہ اللہ نے مجھے بڑا علم دیا ہے۔ یہ خناس تھا کہ میری تحقیقات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، میری تصانیف لوگ تعریف کرتے ہیں، تو اس کا دماغ کے اوپر ایک اپنی بڑائی کا ایک احساس پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اس دن سے الحمدللہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ سارے اپنے کمالات، اپنے علوم، ہر چیز کا احساس مٹ کر یہ پیدا ہو گیا تم ہو کیا، تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لے لیا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حروف نقوش کا علم عطا فرما دیا اس کا کرم ہے، تمہاری حقیقت تو ایک ذرے بے مقدار سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ احساس پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، کیونکہ حضرت بھی اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاں آتے جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ میں نے خود دیکھا کہ اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا عالم جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کے علم اور فن کا، جس کے علم و معرفت کا ڈنکا بجا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے، وہ لوگ جو بعض اوقات عالم بھی نہیں ہوتے تھے اور حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کے جوتے سیدھے کر رہے۔ ایسا مٹایا اپنے آپ کو، یہاں تک کہ شیخ بھی یہ کہہ گزرے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ان کی تعریف میں، یعنی شیخ نے اپنے مرید کی تعریف میں شعر کہا کہ السلیما گیر اخلاص عمل، السلیما گیر اخلاص عمل دانت ندوی را منزہ ازدغل، کہ سلیمان سے حاصل کرو عمل کا اخلاص، عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سلیمان سے حاصل کرو، اور ندوی کو یعنی سلیمان ندوی کو تم جان لو کہ یہ ہر قسم کے دغل یعنی شیطانی فساد سے منزہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو۔ شیخ تعریف کرنے میں شعر کہہ رہا ہے اپنے مرید کس طرح مٹانے، ساری کیا بات ہوئی کہ مٹا دیا اپنے آپ۔ کیا معنی مٹانے کے معنی یہی ہے عبدیت، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے۔ اگر علم ہے اس کا کیا بھروسہ، جب چاہے چھین لے۔ اتنا بڑا جو کچھ علم حاصل کر لو، کوئی علم ہنر حاصل کر لو، پتہ نہیں کس وقت سلب ہو جائے۔ تو کس بات پر اترانا، کس بات کے اوپر تکبر کرنا، کس بات پر اپنی بڑائی سمجھنا۔ اس کی عطا ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے نہیں دیتا، جب چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں انسان کو، خود دکھا دیتے ہیں۔ میں خود اپنا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے صبح سے جب سے ہوش سنبھالا ہاتھ میں قلم رہا، کچھ نہ کچھ لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کو بیٹھے تو جلدی سے لکھ گئے، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دل میں مضمون موجود ہے اور کوئی کہیں باہر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، دل میں ہے موجود، ہاتھ میں قلم ہے، فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، لکھنے بیٹھے ہیں، لیکن ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا، ایک لفظ لکھا نہیں جا رہا، مضمون بھی دل میں نہیں آ رہا دماغ۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، جو کچھ ہے میری عطا ہے، جب عطا کر دوں تو ایک ذرہ بے مقدار سے بڑا بڑا کام لے لوں، اور جب نہ کروں تو بڑے بڑے عالم اور محقق بھی دھرے رہ جائیں، کچھ نہ کر سکیں۔ یہ احساس جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ احساس جب ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے ہر فیصلے پر راضی بھی ہے بندہ، جو اس نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بڑھا دے، چاہے گھٹا دے، چاہے آگے لے آئے، چاہے پیچھے لے آئے، اسی کا فیصلہ ہے، وہی برحق ہے۔ یہ عبدیت ہے جو حاصل ہو گئی تو سمجھو منزل حاصل ہو۔